مظہر یہ بتائیں، یہ جو سٹیکنگ اب ہو رہی ہے، ڈار صاحب کا ڈپٹی پرائم منسٹر لگنا، پارٹی کے اندر چینجز، میاں صاحب خود پریزیڈنٹ بن جائیں گے اگلے 8-10 دن کے اندر، نام آ رہا ہے خواجہ سعد رفیق پرابیبلی نیکسٹ سیکرٹری جنرل ہوں گے، ثناء اللہ صاحب بھی اسلام آباد میں بھیج دیے گئے ہیں، ان کا بھی سمری بھی موو ہو گئی ہے اپوائنٹمنٹ ایز ایڈوائزر پرائم منسٹر کے ساتھ پولیٹیکل فیس کے اوپر۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو خیر ذرا ماڈریٹ قسم کے آدمی ہیں، بیلنس ہوتی ہے چیز، لیکن جو باقی یہ ہاکش ایلیمنٹ بن رہا ہے، اور ڈار صاحب ایز ڈپٹی پرائم منسٹر، کیا ان کی شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ اڑنے سے پہلے ہی بٹھا دی جائے گی؟ مالک، مجھے تو اس وقت سچویشن بالکل کیوس میں نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تو انہوں نے ایک افراتفری پیدا کر دی ہے، یعنی اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بھی بنایا۔ اچھی چلیں، آپ نے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چلیں وہ پرائم منسٹر چوتھی بار نہیں بن سکے تو اب وہ خاموشی سے جو بھی اپنی پولیٹیکل گائیڈ لائن ہے وہ دیتے رہیں گے اپنی بیٹی کو بھی اور پارٹی کو بھی۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب، جیسا بھی محسن بیگ صاحب کہہ رہے تھے، بیگ صاحب بھی میرے ساتھ ایک اور پروگرام میں نے کہا تھا کہ مفتاح اسماعیل سے جب انہوں نے ریزائن کیا تھا اس سے کہ کچھ عرصے بعد میری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ایک عجیب سا کیوس تھا۔ مجھے جب وزیر خزانہ بنایا گیا تھا تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے سے پہلے ہی شہباز شریف صاحب نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ گیٹ ریڈی فار دس پوزیشن۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل بھی اس کے لیے وہ نہیں تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا۔ پھر جب میں بن گیا تو مجھے عجیب و غریب مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں مجھے جو ہے اگر آئی ایم ایف سے گفتگو کرنے واشنگٹن جانا ہے تو مجھے پہلے لنڈن جانا پڑے گا، لنڈن سے پھر واشنگٹن، اور واپسی میں بھی لنڈن ہوتے ہوئے، اور ہر جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں ان کے بقول اسحاق ڈار صاحب مجھے لگتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ مطلب مسلم لیگ نون کو اب سنجیدگی سے یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون وہ آپ نے ایک پارٹی بنانا ہے یا اتفاق فیکٹری کے ذریعے چلانا ہے، رشتہ داریوں کے ذریعے پارٹی کو چلانا ہے یا پارٹی چلانا ہے، اور یہ فیصلہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کو کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایکٹیو ہیں، حمزہ شہباز کا کہیں آپ نے نام سنا ہے اتنے عرصے میں کہ حمزہ شہباز کدھر ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، حمزہ شہباز کیا سوچ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کو جو بھی چیلنجز کا سامنا ہے، آپ نے ان کو بہت زیادہ ایک ایسی وقت میں وزارت اعلیٰ دی ہے جب پنجاب میں مسلم لیگ نون گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی۔ اگر آج سے پچھلے ادوار میں ان کو دے دیتے، کسی وقت میں ان کو لاتے، تب بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ گراؤنڈ بہت ہموار تھا۔ آج تو گراؤنڈ پہ یعنی گراؤنڈ اتنا خالی ہے کہ نواز شریف صاحب اس گراؤنڈ پہ خود بیٹنگ نہیں کرنا چاہتے، اور اپنی بیٹی کو انہوں نے لانچ کر دیا ادھر سے۔ یعنی جس پوزیشن پر وہ خود نہیں آنا چاہتے، جس حکومت کو وہ خود نہیں سنبھالنا چاہتے، اس حکومت کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں مسلم لیگ نون کھڑی ہوئی، جہاں مسلم لیگ نون مضبوط ہوئی، جہاں انہوں نے سالہ سال حکومت کی، آج گراؤنڈ لیس ہو کر آپ نے مریم نواز صاحبہ کو، میرے خیال میں کہ نواز شریف صاحب نے خود مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ ان کو ایک ایسے موقع پر اتنی امپورٹنٹ منسٹری، چیف منسٹر آف پنجاب، آلموسٹ اے پرائم منسٹر، وہ آپ نے دے دیے، لیکن آپ خود جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ آپ خود بن جائیں پرائم منسٹر، اب بھی بن سکتے ہیں، شہباز شریف کسی بھی وقت اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے۔ آئیڈیلی تو یہی ہونا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پرائم منسٹر بن جاتے، جیسے تیسے الیکشن ہوئے جیسے وہ آپ بن جاتے، چیف منسٹر آپ شہباز شریف کو ہی لاتے، اس میں کم سے کم ایک مرتبہ کھڑا تو کرتے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں دوبارہ۔ اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مرکز میں اسحاق ڈار صاحب کبھی بالکل جیسے ہاکی میں بعض اوقات ہمارے سینٹر فارورڈ جو تھے یا سینٹر ہاف جو ہوتے تھے وہ ہر پوزیشن پہ جا کے جو ہے کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی دکھاتے تھے، تو اسحاق ڈار صاحب بالکل اسی طرح مجھے نظر آتا ہے۔ فائنانس منسٹر نہیں تو فورن منسٹر، اچھا فورن منسٹر بن گئے، چلیں اچھی بات ہے۔ اس کے بعد کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی وہ، اس کے بعد پارلیمنٹری لیڈر کے طور پہ بھی سینٹ میں، یہ ساری چیزیں ایک کنفیوژن نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون میں، اٹر کنفیوژن۔ اب یہ ہو اس لیے رائے بظاہر یہ لگا آتا ہے
کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک تناؤ چل رہا ہے، ایک ٹینشن چل رہی ہے، تو ان کی اس طرف توجہ نہیں، اور بظاہر ظاہر فائنینس کے معاملات کوئی اور دیکھ رہا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ایک بے چینی ہے، ایک ایسی بے چینی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے سب سے زیادہ ٹاپ پوزیشن پر رہنا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ انہیں بھی شاید یہ شوق ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر نہیں بن گئے۔ میرا خیال ہے اسحاق ڈار تو سوچے، نواز شریف صاحب اپنی ہی گورنمنٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اپنی ہی پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ پہلے وہ 16 مہینے آپ دیکھ لیں، اس 16 مہینے کا کیوس دیکھ لیں، اور اب آپ 8 فروری کے بعد جیسے تیسے آپ کی حکومت بنی، اب ایک اور کیوس میں آپ شہباز شریف کو پھنسا رہے ہیں۔ الٹیمیٹ لوزر تو شہباز شریف ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن نواز شریف صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بتا دیں۔ نواز شریف صاحب ماریا پارٹی چلانا چاہتے ہیں، ماریا ابھی میں نے